میرا نام غلام مصطفے ہے اور میں یوسی 212 سے وائس چیئرمین کا ٹکٹ ہولڈر بھی ہوں. 2015 میں بلدیاتی الیکشن بھی کنٹیسٹ کر چکا ہوں اور میں پی ٹی آئی کے ساتھ منسلک ہوں. میں ایک ورکر ہوں اور دن رات ورکنگ میں رہتا ہوں. عوام کی دکھ درد ہم دیکھتے رہتے ہیں اور یہ جنرل الیکشن کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ میاں محمود رشید صاحب نے حلقے کے عوام کے لیے دل کھول کر کام شروع کیا، جس میں آج کا جو افتتاح تھا یہ ایک سڑک کا تھا جو کہ سال ہا سال سے یہ زینت بلاک اور بدر بلاک اور نرگس بلاک کے درمیان والی ڈیوائیڈڈ روڈ تھی اور اس کے اوپر بڑے مسائل تھے اور ایک مسئلہ حل کرنے میں میاں محمود رشید صاحب کامیاب ہوئے. یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ سابقہ ادوار میں ہمارے منسٹر ہاؤسنگ میاں محمود رشید صاحب کو فنڈ جاری نہیں ہو سکے تھے اور اس دور میں انہوں نے پچھلے دور کی بھی کمی کو پورا کیا اور اب ہماری عوام جو ہے پی پی 160 کی بہت خوش ہے. میاں محمود رشید صاحب نے اپنے حلقے کے عوام کے لیے دن رات کیا ہوا ہے اور انہوں نے مشکل سے مشکل ٹارگٹ جو ہیں وہ بھی الحمدللہ حاصل کر لیے ہیں. اور یہ سڑکوں کا مسئلہ، اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ اور سیوریج کا مسئلہ اور صاف پانی کے مسئلے کو انہوں نے پریفرنس دیا اور فرسٹ پرائرٹی پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو سیوریج، صاف پانی، سڑکیں، اسٹریٹ لائٹ اور ان کے اوپر جو ہم نے فوکس کر کے سب سے پہلے عوام کو یہ سہولت فراہم کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن کے اوپر بھی وہ توجہ دیے ہوئے ہیں، اسکولوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور پارکس کو بھی دیکھ رہے ہیں. پی ایچ اے بھی محکمہ ان کے انڈر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایل ڈی اے کا جو محکمہ ہے وہ بھی ان کے انڈر ہے، اس کے اوپر بھی بہت ان کی گہری نظر ہے. ہاؤسنگ کا جو شعبہ ہے ان کو تو بالکل وہ بغور سارا دن اسی کے اوپر ڈیوٹی رکھتے ہیں. یہ جو آج والا جو ایونٹ ہوا ہے اس کے اوپر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم پچھلے دوار میں بڑی کوشش کر کے بھی یہ سڑکیں نہیں بنا سکے تھے. الحمدللہ اگین میں شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خان، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب کا اور ان کے منسٹر خاص طور پہ میاں محمود رشید صاحب کا کہ انہوں نے علامہ اقبال ٹاؤن کے باسیوں کو خاص طور پی پی 160 کے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے میں کوئی چیز پیچھے نہیں چھوڑی. وہ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ہماری عوام کو سہولتیں ملیں اور پاکستان کے جو عوام ہیں ان کی مشکلات کو دور کریں. کرونا میں ہمارے حلقے میں بہت سارے مسائل تھے. میاں محمود رشید صاحب نے اپنے حلقے میں کرونا کے دوران لوگوں کو بہت زیادہ سہولتیں فراہم کی، مشکلات کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے رہے. کئی ایم پی اے حضرات جو ہیں وہ اپنی عوام سے دور ہو گئے، لیکن مجھے فخر ہے کہ میاں محمود رشید صاحب اپنی عوام کے ساتھ رہے، اپنے لوگوں کے ساتھ رہے، مشکلات بھی جھیلیں، پریشانیاں بھی دیکھیں، اپنی عوام کے اندر رہے، اپنی عوام سے دور نہیں گئے. میں ان کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چل رہا ہوں. میاں محمود رشید صاحب اگر کسی جگہ پہ مشکلات بھی آتی ہیں تو ہم ہر لمحہ آپ کے ساتھ ہیں اور میاں محمود رشید صاحب جو ہیں میاں صاحب کی عوام کے ساتھ ڈور ٹو ڈور ان کی ایفیلینسی ہے، ان کا جو الحاق ہے، ملاقاتیں ہیں. ہر بندہ بائی نیم میاں صاحب کو جانتا ہے اور میاں صاحب بھی عوام کے ساتھ ایسے ہی اٹیچ ہیں جیسے کہ ایک فیملی سسٹم ہے ان کے حلقے میں. ہر دروازے پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ نام کے ساتھ پکارتے ہیں کہ اکرم صاحب آپ ٹھیک ہیں، غلام مصطفے آپ کا کیا حال ہے. یہ ایک لیڈر کی بہت بڑی خوبی ہوتی ہے، جس خوبی سے میاں صاحب کی خوبی سے میں متاثر ہوں اور الحمدللہ بے لوث ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا. میاں صاحب زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اسی طرح عوام کی خوبصورتی کے لیے کام کرتے رہے گی. اور میاں صاحب آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے حلقے میں بہت سے مسائل ہیں جہاں آپ سے مسئلہ حل نہیں بھی ہو پا رہا، عوام کو ساتھ رکھیں، عوام کے ساتھ رہیں. انشاءاللہ تعالی وقت لگے گا، کام سب ہو جائیں گے. میں بھی امید لاتا ہوں کام سب کے ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں سب کے ہونے ہیں، کام سٹیپ بائی سٹیپ سب کے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں امید رکھنی چاہیے. ہمارے لیڈر میاں محمود رشید صاحب اس دفعہ اتنا زور لگا کے کام کر رہے ہیں. ہم نے ہمارے جو پچھلے دور کے گلے تھے، عوام کے پچھلے دور کے گلے تھے، وہ بھی انہوں نے دور کر دیے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے اور صحت تندرستی والی زندگی دے. ان کو ہارٹ کا بھی مسئلہ ہوا لیکن انہوں نے عوام کی خدمت کو پیچھے نہیں چھوڑا. انہوں نے اپنی صحت کو مد نظر نہیں رکھا، عوام کی خدمت کو دیکھا، اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، عوام کو دیکھا.
ہمیں اس بات پہ بار بار یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمیں فخر ہے میاں محمود رشید صاحب کے اوپر کہ وہ عوام کو دیکھ رہے ہیں، عوام کی بات کر رہے ہیں، عوام کے مسائل کی بات کر رہے ہیں، عوام کی مشکلات کو حل کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ انہوں نے کام جس سپیڈ سے شروع کیا ہوا ہے، واسا ہو، پی ایچ اے ہو، ایل ڈی اے ہو، سب پر توجہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ عوام کو جو بھی مسئلہ ہو، میاں صاحب کے دروازے کھلے ہیں عوام کے لیے، ان کا آفس کھلا ہے، ان کے ورکروں کے آفس کھلے ہیں، ان کے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ کوئی بندہ اپنے آپ کو یہ اتنا نہ سمجھے، جو بھی مشکل ہے آپ ان کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ تعالی عوام کے مسئلے وہ حل کریں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیے، بڑا مشکل دور ہے گزرا ہے، پوری دنیا میں ویسے تو گزرا ہے، لیکن پاکستان میں کووڈ-19 کا جو ایک دور گزرا ہے، اس کے بعد آپ ریل اسٹیٹ جو ہے اس میں کیا بہتری دیکھتے ہیں جو آنے والے دور میں؟ الحمدللہ مجھے اپنے لیڈر وزیر اعظم عمران خان پہ فخر ہے کہ انہوں نے یہ تعمیراتی شعبے کو، تعمیراتی انڈسٹری کو ریلیف دیا، ایک پیکج دیا، اور ایک چھوٹی سی ایک دکاندار کو بھی 40-50 ہزار کے بل کا بھی ریلیف دیا، جو کمرشل میٹر والے ہیں، اور جو محنت مزدوری والے تھے ان کو تو دیا۔ یہ ساتھ ساتھ کاروباری لوگوں کو بھی یہ بلوں کی شکل میں ریلیف ملا ہے۔ میں آپ کو بطور ثبوت بھی دکھا سکتا ہوں، میرے پاس بھی بل ہیں، میں پے کر سکتا ہوں، لیکن حکومت نے مجھے بھی ریلیف دے دیا۔ مجھے بھی قبول ہے کہ مجھے حکومت کی طرف سے یہ ملا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کووڈ کے بعد جو ریئل اسٹیٹ کا بزنس تھا، 2016 سے اسحاق ڈار صاحب نے بے تحاشا ٹیکسز لگائے تھے، وہ ٹیکسز جب لگ گئے اس کے بعد عوام کا بزنس بند ہو گیا، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے لوگ متاثر ہو گئے، لوگوں کے چولہے بالکل بند ہو گئے۔ میں ریئل اسٹیٹ میں ایز اے چیئرمین ہوں ادھر سے one.اقبال ٹاؤن سے، اور مجھے لوگوں کی مشکلات اور چولہے بند ہونے کی تکلیفیں میں نے خود دیکھی ہیں اور میں محسوس کرتا ہوں۔ اور الحمدللہ جب سے عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ عوام کو ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں سہولتیں مل گئی ہیں اور 5% کی جگہ پہ 1% ریلیف آ گیا ہے، جو 10-11 لاکھ روپے ٹرانسفر پہ لگتے تھے وہ اس کے اوپر تقریباً جو ہے نا 60% کے قریب ڈسکاؤنٹ مل کے وہ 4-4.25 لاکھ روپے کے اخراجات رہ گئے، اور ہمیں اس کی سہولت ملی ہے۔ عوام بھی کام کرنا شروع ہو گئی ہے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں عوام بے خوف ہو کے کام میں آ گئی ہے، اس میں انویسٹمنٹ کرنا شروع ہو گئی ہے۔ ایک عام بندہ جو ہے وہ اگر انویسٹمنٹ شروع کر دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ عوام کو سہولت ملنی شروع ہو گئی ہے۔ اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں وزیر اعظم صاحب کا، وزیر اعلیٰ کا بھی، کہ انہوں نے بھی ادھر پنجاب میں اس کو امپلیمنٹ کیا اور سارے محکموں میں اس کا اثر ہو گیا ہے اور وہ کام شروع ہو گیا ہے۔ اور عوام خرید و فروخت کرے، ہم عوام کو اس طرف لانے کے لیے ان کو شکریہ بھی ان کا ادا کرتے ہیں اور ان کو اس چیز کا احساس دلاتے ہیں کہ اب آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی بندہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس 40 لاکھ کہاں سے آئے۔ آپ کی 2-3 نسلوں کی کمائی ہے، آپ لوگوں نے کمایا ہے، آپ اس کے اوپر بزنس کریں اور گورنمنٹ کا جو نارمل سا ٹیکس بنتا ہے آپ ٹیکس دیں۔ ٹیکس چوری ہمیں نہیں کرنی چاہیے، عوام کو حکومت ٹیکس سے چلے گی۔ ہمارے جتنے ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ عوام کو ٹیکس دینے کی طرف بھی راغب کریں اور جو سہولتیں ہیں وہ بھی اویل کریں۔ الحمدللہ سہولتیں ہمیں مل رہی ہیں، ریئل اسٹیٹ کا کام بالکل نو شروع ہو چکا ہے اور ہر آفس میں انشاءاللہ رونق بحال ہو گئی ہے، مزید ہونا شروع ہو جائے گی۔